بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند مکانات پر فخر کیا جائے گا اور نالائق حکمران ہوں گے۔ حضرت عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایک صاحب نے دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اور تم اس معاملے میں برابر ہیں، یعنی اس کا جیسا تمہیں پتہ نہیں ہے مجھے بھی علم نہیں ہے۔ ان صاحب نے عرض کیا تو اس کی نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کی بعض نشانیاں یہ ہیں کہ عورتیں ایسی لڑکیاں جننے لگیں گی جو ان ماؤں پر حکم چلائیں، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پیر اور ننگے بدن والے تنگ دست اور بکریاں چرانے والے مکانات کی بلندی پر فخر کریں گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم ننگے پیر اور ننگے بدن والوں گونگوں بہروں کو زمین کا بادشاہ دیکھو اس وقت قیامت قریب ہوگی۔ مکانات کی بلندی پر فخر کرنا اور ایسی اولاد کا پیدا ہو جانا جو والدین پر حکم چلائیں اس دور میں ہو بہو موجود ہے۔ جو اہل ثروت اور سرمایہ دار ہیں وہ تو بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہی ہیں، مگر جن کے پاس کھانے پہننے کو بھی نہیں وہ بھی پیٹ کاٹ کاٹ کر اور قرض لے لے کر اپنے گھروں کی عمارت اونچی بنانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ جہاں انسان کے اور اوصاف کی تعریف کی جاتی ہے وہاں عمدہ مکان، بیٹھک اور بنگلے کا مالک ہونا بھی زبان پر آ جاتا ہے۔ ننگے بدن اور ننگے پیر والے بادشاہ تو ابھی موجود نہیں ہوئے، آئندہ ضرور ہوں گے، جیسا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ البتہ ایسے حکمران اس وقت بھی موجود ہیں جنہیں گنگا اور بہرا کہنا بالکل صحیح ہے، کیونکہ ان میں نہ حق سننے کی صلاحیت ہے نہ حق کہنے کی قابلیت ہے۔ ان کے مخالف اخبار اور لیڈر ان کو حق پر لانے کی بہت کافی کوشش کرتے ہیں، مضامین اور آرٹیکل لکھ کر بھی جھنجھوڑتے ہیں، مگر گورنر ہوں یا وزراء یا نیچے کے حکمران ہوں اپنی کجروی کو چھوڑنے کے لیے ذرا ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ان کی گویائی کا یہ عالم ہے کہ تقریروں اور بیانوں میں اس قدر صاف اور صریح جھوٹ بول جاتے ہیں کہ اخبارات ان کے جھوٹ کی داد دیتے دیتے تھک جاتے ہیں، اور عوام کے دلوں سے اپنے حکمرانوں کی بات کا اعتماد اٹھتا چلا جاتا ہے۔ پھر نااہل اس قدر ہیں کہ جو محکمہ ان کے سپرد کیا جاتا ہے وزیر اور گورنر ہے، اور ہزاروں روپیوں کی تنخواہ بٹورنے کے شوق میں اسے قبول تو کر لیتے ہیں مگر محکمے کی ذمہ داریوں کو پوری طرح انجام دینے سے قاصر رہتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک دیہاتی نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امانت داری جاتی رہے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ سائل نے دوبارہ دریافت کیا کہ امانت داری کیسے ضائع ہوگی؟ ارشاد فرمایا جب عہدے نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں، جیسے صدارت، قیادت، حکومت، وزارت، تدریس، امامت، خطابت، افتاء وغیرہ، تو قیامت کا انتظار کرنا، یعنی جب ایسا ہوگا تو امانت داری بھی ضائع کر دی جائے گی۔ اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ نالائق حکمرانوں کے علاوہ دوسرے عہدوں پر فائز ہونے والے بھی نااہل ہوں گے۔ چنانچہ آج کل موجود ہیں ملحد، فاسق، بخیل، بدکار اور بد اخلاق لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ ممبران پارلیمنٹ اس قدر نااہل ہیں کہ معمولی باتوں پر بحث کرتے کرتے ہفتوں گزر جاتے ہیں اور کسی اچھے نتیجے پر نہیں پہنچتے۔ جو لوگ معزز اور اہل عقل سمجھے جاتے ہیں دولت اور ثروت کی وجہ سے انہیں بڑا آدمی کہا جاتا ہے، ان کے افعال اور کردار بسا اوقات اخبارات میں شائع ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے بڑوں کی بد کرداری کس درجے بڑھی ہوئی ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لکع ابن لکع، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک دنیا کا سب سے زیادہ حصہ ایسے شخص کو نہ مل جائے جو خود بھی کمینہ ہوگا اور اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا۔ یہ ارشاد گرامی جلد ہی دنیا پر صادق آنے والا ہے۔ اس وقت انسانوں میں بلند اخلاق والے انسان بہت ہی کم ہیں، اور وہ وقت موجود ہے جس کا بخاری شریف میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یذهب الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالة كحفالة الشعير والتمر لا يباليهم الله بالا، لوگ یکے بعد دیگرے ختم ہوتے جائیں گے اور بیکار لوگ رہ جائیں گے جیسے ردی، جو یا کھجور کا کوڑا رہ جاتا ہے، خدا ان کی ذرا پرواہ نہ کرے گا۔
ترمذی شریف میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم اپنے امام یعنی بادشاہ کو قتل نہ کر دو اور تلواریں لے کر آپس میں نہ لڑو اور دنیا کے وارث شریر لوگ نہ بن جائیں۔ نماز پڑھانے سے گریز کیا جائے گا۔ حضرت سلامہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بھی ہے کہ مسجد والے امامت کے لیے ایک دوسرے کو ڈھکیلیں گے اور کوئی امام نہ پائیں گے جو انہیں نماز پڑھائے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے نمازی جمع ہوں گے اور امامت کے لیے حاضرین میں سے کوئی بھی تیار نہ ہوگا۔ جس سے بھی نماز پڑھانے کے لیے درخواست کی جائے وہ کہے گا میں تو اس لائق نہیں ہوں، فلاں صاحب پڑھا دیں گے، حتیٰ کہ کوئی بھی امام نہ بنے گا اور بے جماعت پڑھ کر چل دیں گے۔ علامہ طیبی اور صاحب مرقات لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ان میں کوئی بھی اس لائق نہ ہوگا جو نماز کے صحیح اور فاسد ہونے کے مسائل سے واقف ہو۔ ان حضرات نے جو وجہ بتائی ہے بالکل درست ہے، اور آج کل اکثر دیہات میں ایسا ہوتا ہے کہ صرف اس لیے بے جماعت نماز پڑھ لیتے ہیں کہ ان میں کوئی مسائل جاننے والا نہیں ہوگا، لیکن بندے کے نزدیک آج کل نماز پڑھانے سے انکار کرنے کا ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ بعض جگہ پڑھے لکھے اور مسائل سے واقف بھی موجود ہوتے ہیں مگر انہیں تواضع کا جوش ہوتا ہے، اور جس قدر ان سے نماز پڑھانے کے لیے اصرار کیا جاتا ہے اسی قدر جوش تواضع میں انکار کرتے جاتے ہیں۔ اور بعض حضرات نماز پڑھانے کا عذر یہ بیان کرتے ہیں کہ مقتدیوں کی ذمہ داری بہت ہے، ہم اسے برداشت نہیں کرتے۔ اگر شریعت کے نزدیک یہ کوئی عذر ہوتا تو ابتدائے اسلام سے آج تک حضرات سلف نماز پڑھانے سے بچتے رہتے اور سلسلہ جماعت ختم ہی ہو جاتا، کیونکہ وہ حضرات اس زمانے کے لوگوں سے بہت زیادہ آخرت کے فکر مند اور خدا سے ڈرنے والے تھے۔ شریعت مطہرہ نے نماز کے صحیح اور فاسد ہونے کے جو احکام بتائے ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز پڑھا دیتے تھے۔ آگے قبول اور عدم قبول اللہ رب العزت کے ہاتھ ہے، ہم تو اس کے مکلف ہیں کہ ارکان اور شروط کا پورا دھیان کر لیں۔ ننگی عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں کے دو گروہ پیدا ہونے والے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک گروہ تو ایسا پیدا ہوگا جو بیلوں کی دموں کی طرح لمبے لمبے کوڑے لیے پھریں گے اور ان سے لوگوں کو مارا کریں گے، صبح شام اللہ کے غصے اور ناراضگی اور لعنت میں پھرا کریں گے۔ دوسرا گروہ ایسی عورتوں کا پیدا ہوگا جو کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہی ہوں گی، غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی، ان کے سر اونٹوں کی جھکی ہوئی پشتوں کی طرح ہوں گے، نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو سونگیں گی، حالانکہ بلا شک و شبہ اس کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہے۔ اس حدیث میں دو پیشین گوئیاں مذکور ہیں۔ ایک ظالم گروہ کے بارے میں ہے کہ کچھ لوگ کوڑے لیے پھریں گے اور لوگوں کو ان سے پیٹا کریں گے، یعنی اقتداء کے نشے میں ضعیفوں اور بے کسوں پر ظلم کریں گے اور بلا وجہ خواہ عام پبلک کو ستائیں گے۔ دوسری پیشین گوئی عورتوں کے حق میں ارشاد فرمائی ہے کہ آئندہ زمانے میں ایسی عورتیں موجود ہوں گی جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی، یعنی اس قدر باریک کپڑے پہنیں گی کہ ان کے پہننے سے جسم چھپانے کا فائدہ حاصل نہ ہوگا، یا کپڑا باریک تو نہ ہوگا مگر چست ہونے اور بدن کی ساخت پر کس جانے کی وجہ سے اس کا پہننا اور نہ پہننا برابر ہوگا۔ اور آج کل تو چست ہونے کے ساتھ بدن کا ہم رنگ ہونا بھی داخل فیشن ہو چکا ہے، چنانچہ گندمی رنگ کے ایسے موزے داخل لباس ہو چکے ہیں جن کا پیر سے اوپر کا حصہ پنڈلی پر کھال کی طرح چپکا ہوا ہوتا ہے۔ بدن پر کپڑا ہونے اور اس کے باوجود بھی ننگا ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بدن پر صرف تھوڑا سا کپڑا ہو اور بدن کا بیشتر حصہ اور خصوصاً وہ اعضاء کھلے رہیں جن کو باحیا عورتیں غیر مردوں سے چھپاتی ہیں، جیسا کہ یورپ اور ایشیا کے بعض شہروں مثلاً بمبئی، رنگون، سنگاپور وغیرہ میں ایسا لباس پہننے کا رواج ہے کہ صرف گھٹنوں تک قمیص ہوتی ہے، آستینیں مونڈھوں سے صرف 2-4 انچ ہی بڑھی ہوئی ہوتی ہیں، پنڈلیاں بالکل ننگی ہوتی ہیں اور سر بھی 2 پٹے سے خالی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ عورتیں غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی، یعنی ننگا ہونے کا رواج مفلسی کی وجہ سے نہ ہوگا بلکہ ان کی نیت مردوں کو
بدن دکھانا اور ان کا دل لبھانا مقصود ہوگا، اور لبھانے کا دوسرا طریقہ یہ اختیار کریں گی کہ اپنے سروں کو مٹکا کر چلیں گی، جس طرح اونٹ کی پشت کا بالائی حصہ تیز رفتار کے وقت زمین کی جانب جھکا کرتا ہے۔ اونٹ کی پشت سے تشبیہ دینے سے یہ بھی بتایا کہ بال پھلا پھلا کر اپنے سروں کو موٹا کریں گی۔ پھر فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی بلکہ اس کی خوشبو تک نہ سونگھ سکے گی۔ شریعت اسلامیہ نے زنا کاری سے بھی روکا ہے اور ایسی چیزوں سے بھی روکا ہے جو زنا کی طرف بلانے والی ہے، حتیٰ کہ اس کو بھی زنا فرمایا ہے کہ کوئی عورت تیز خوشبو لگا کر مردوں پر اس لیے گزرے کہ مرد اس کی خوشبو سونگھیں۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے اور پیروں کا زنا چل کر جانا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت چھپی ہوئی چیز ہے، جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تکنے لگتا ہے۔ بیہقی کی ایک روایت میں ہے کہ جو نامحرم پر نظر ڈالے اور جو اپنے اوپر نامحرم کی نظر پڑنے کی خواہش اور تمنا کرے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بلا اختیار اور ارادے ایک مرتبہ کسی عورت کا حسن دیکھ لے، یعنی اچانک بغیر ارادے کے اس کی نظر پڑ جائے اور پھر اس نظر کو باقی نہ رکھے بلکہ اپنی آنکھ بند کر لے، تو خداوند اس کے بدلے اسے ایسی عبادت نصیب فرمائے گا جس کی حلاوت یعنی مٹھاس محسوس کرے گا۔ اللہ ہم سب کی ان سارے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ سبحان